بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 58 سے ہمیں آج اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتا وہ کہ تم جس کی جلدی مچا رہے ہو تو فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان۔ یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکے والوں اور مکے کے گرد و پیش میں رہنے والوں کو قرآن کے لانے والے پیغمبر اور آخرت کو ماننے اور توحید کی دعوت کو اختیار کرنے کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہی دعوت ہے نا، یعنی اللہ کو ماننا، اس کی توحید خالص کے ساتھ، یہ ماننا کہ موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہم اللہ کے ہاں سب لوگ جواب دہ ہوں گے، اور یہ ماننا کہ یہ پیغام جو پیش کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ جن کو یہ بات بیان کی جاتی وہ انکار کرتے، وہ سوال کرتے، وہ اعتراض کرتے، وہ مذاق اڑاتے۔ قرآن نے پھر اس پر تبصرہ کیا، قرآن مجید نے ان کے جوابات دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دیں، آپ کو تسلی دی، آپ کے ساتھیوں کو، کفار کو خطاب کر کے ان کے سوالوں کے جواب دیے، کبھی ان کو براہ راست خطاب کر کے، کبھی ان سے جیسے ہوتا ہے نا ایک غصے میں ناراض ہو کے ان کو براہ راست خطاب کیے بغیر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے انہیں بات کہی گئی۔ تو یوں یہ سورہ مبارکہ اپنے مضامین کو اس طرح سے ایک ترتیب سے بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ کفار نے یہ تقاضا کیا کہ تم یہ جو ہم کو کہہ رہے ہو کہ اگر ہم نے تمہارا انکار کر دیا تو عذاب آ جائے گا، کہاں آیا عذاب؟ لے آؤ، اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو اور ہمیں ڈرا دھمکا رہے ہو تو لے آؤ عذاب، ہم نے تو انکار کر دیا۔ تو پچھلی آیت میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ نہیں ہے کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ یہ عذاب فوراً آ جائے، نہیں، بلکہ فرمایا ان الحکم الا للہ، اس کا حکم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا۔ اسی بات کو آگے بیان کیا، قل لو ان عندی، کہ ان کو بتا دو کہ اگر میرے پاس ہوتا ما تستعجلون به، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی یہ میرے ہاتھ میں ہوتا کہ میں فیصلہ کروں کہ تم پر عذاب کب آنا ہے، لقضی الامر، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی اگر فیصلہ مجھے کرنا ہوتا کہ تم نے میرا انکار کیا اور میں اب تم پر عذاب نازل کروں تو میں فیصلہ کر چکا ہوتا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان۔ میرے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے ہی نہیں۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کون ظالم ہے، اللہ جانتا ہے کون کتنا ظالم ہے، اور اللہ چنانچہ جانتا ہے کہ ان ظالموں پر، ان میں سے کن پر کب عذاب آئے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی انسان چاہے کتنا ہی ہمدرد ہو، اسے یہ ساری باتیں تو نہیں معلوم ہوتی نا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بتائی گئی کہ دیکھیے، میں اگر فیصلہ کرنے والا ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، تم جو میرے ساتھ حرکتیں کر رہے ہو میں اس عذاب کو نازل کر چکا ہوتا، لیکن فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فیصلہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ ظالموں سے خوب واقف ہے، یعنی اس کو یہ معلوم ہے کہ
تم میں سے کون ظالم ہے؟ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ایک کراؤڈ ہوتا ہے نا، اس کراؤڈ میں کیا اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں سارے ہی برے ہوتے ہیں؟ نہیں، بعض لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی، بعض لوگ ابھی پوری طرح سے بات کو سمجھنے کے لیے نہیں موقع پاتے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ طے کیا ہے کہ وہ ظالموں کو عذاب دے گا. تو اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا، جب ظالم اور جو ظالم نہیں الگ ہو جائیں گے. سو اگر مثال کے طور پر یہ 7ویں 8ویں ہجری کو یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عذاب تو ان پر نازل کیا ہے غزوہ بدر میں. اس موقع تک کچھ لوگ الگ ہو گئے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ کے بارے میں طے ہو گیا کہ نہیں یہ ابھی ان ظالموں میں نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا، اس لیے کہ وہی جانتا ہے کہ ظالم کون ہے. اور اس کا علم جب زیر بحث آ گیا، یہ قرآن میں بہت ہوتا ہے کہ ایک بات ایک خاص پیرائے میں کی جا رہی ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد جو اس میں ایک پہلو ہے بیان کیا گیا، اس کو پھر مزید ایکسپینڈ کیا جاتا ہے، ایلیبوریٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اس سے اللہ کے علم کو اب بیان کیا گیا. علم کی بات آ گئی نا، تو فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی غیب کی دنیا جو ہے جو تم جانتے ہی نہیں. یہاں ظاہر ہے کہ خاص طور پر جہاں سے بات اٹھائی وہ غیب ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، لوگوں کے جو رویے ہیں، ایٹیچیوڈز ہیں. کوئی آدمی ہے کہ جو انکار کر رہا ہے اس لیے کہ وہ ایروگنٹ ہے، اور کوئی آدمی انکار کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایموشنل ہے اپنی روایات کے بارے میں. کوئی آدمی انکار کر رہا ہے اس لیے کہ ابھی اس کو بات ہی نہیں پتہ لگی. یہ غیب ہے، یہ چھپی ہوئی باتیں، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یا وہ جانتا ہے جس کو اللہ کچھ جنوا دیتا ہے. تو اللہ جب کسی کو غیب بتائے گا تو پھر اس کو اجازت دے گا. تو یہاں اسی کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ غیب کو کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی سارا غیب وہ جانتا ہے میرے اور آپ کے لیے جو ہے. لیکن کسی کو غیب کا کوئی حصہ اگر وہ بتائے گا تو چابی اس کے پاس ہے. چابی ظاہر ہے آبویسلی یہ میٹافوریکل ہے یہاں، یعنی وہ سجھا دے گا، وہ کوئی موقع فراہم کر دے گا، لیکن اجازت وہی دے گا. اسی کے پاس سارا علم ہے کہ جو تم سے چھپا ہوا. لا یعلمها الا ہو، اس غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. یعنی اسی کے علم میں یہ سارا ان سین ورلڈ ہے کہ جو اس نے بنایا ہے اور جس سے وہ واقف ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر یہ کہ وہ اس کو بھی جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہیں کوئی دانہ بویا جاتا ہے زمین کی تہوں میں. ولا رطب ولا یابس، اور نہ ہی کوئی خشک یا کوئی تر ہے. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے، یعنی سب کا علم اس کو ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو وضاحت فرمائی، اس کے پس منظر میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو اللہ کو مانتے وہ یہ کہتے کہ اللہ ہے، اللہ جانتا ہے، مگر بادشاہ ہے، موٹی موٹی چیزیں جانتا ہے، یہ تفصیلات نہیں جانتا. اس کے لیے اس نے پھر اپنے کچھ پارٹنرز بنائے ہوئے ہیں، کچھ کارندے ہیں اس کے. تو پھر لوگ ان پارٹنرز کو، اس کے ساتھی جو انہوں نے اپنے ذہن سے بنا لیے، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں.
تو ظاہر ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں جو قرآن نے ہم کو بتایا ہے کہ وہ صرف موٹی موٹی باتوں کا علم نہیں رکھتا بلکہ وہ جزیات کا، تفصیلات کا بھی علم رکھتا ہے، یعنی حد یہ ہے کہ کروڑ کروڑ درختوں میں، ان کے پتوں میں کوئی ایک پتا بھی کہیں کسی جنگل میں گرتا ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی کہ جو بیج زمین کے اندھیروں میں بویا جاتا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ پر بھی کیا بیت رہی ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں، ہمارے کیا حالات ہیں، ان سب سے بھی وہ واقف ہے۔ اصل میں یہی وہ واقفیت ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک جانب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میرا رویہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں کیسے اس سے بھاگ سکتا ہوں؟ میں لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بندہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مطلب کس کو دھوکہ دے گا؟ اپنے آپ ہی کو دے گا، اس لیے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں بڑی مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، مگر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو وہ فیصلہ کرے گا ٹھیک۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاملے میں کچھ اس نے ڈیلے کر دیا ہو، وہ بھی ڈیلے کرنا کوئی غفلت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے۔ تو آدمی کے اندر اللہ پر اعتماد، بھروسہ پیدا ہو جائے گی، نوز ایوری تھنگ یار۔ اچھا، اس سے ایک اور چیز بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں کوئی شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار میں بتاؤں، میں بڑے نیکی کی کام کر رہا ہوں، آج میں نے یہ خرچ کیا، آج میں نے وہ پڑھا، میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، آپ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی کو جاننا چاہیے، اسی کو خوش کرنا چاہیے، اور اسی کے بھروسے پر آدمی یہ زندگی گزارتا ہے، آدمی اس کو راضی کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو اس کے اپنے علم کی تفصیلات بتائی ہیں، یہ یوں ہی نہیں بتائی ہیں، یہ اس لیے بتائی ہیں کہ ہم اس کے علم کی اتنے ڈیٹیلڈ ہونے کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنے رویے، اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھالیں، اس پر بھروسہ کریں، پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہ، یہ جان لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہو رہا ہے، اور وہ معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ اور یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ در حقیقت شرک کے ہر دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ مطلب کوئی اور کر کیا سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سارا علم تو اس کو ہے۔ کوئی اور اللہ تعالیٰ کو کیا بتائے گا کہ جی آپ کو نہیں پتا، بندہ بڑا ٹھیک ہے، یا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی یہ پرابلم ہے، ہمیں اس کی میری پرابلم اللہ کو معلوم ہے۔ سو واٹ کین اینی بڈی ایلس ڈو ٹو ہیلپ می آؤٹ؟ تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ایک کھلی کتاب جو اس کا علم ہے اس میں ہر چیز درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔ میں نے گزارش کی تھی نا کہ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، یہ دعوت کیا ہے؟ یہ دعوت توحید کی ہے، جس کا ذکر ابھی آ گیا۔ یہ دعوت آخرت کی ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کو ماننا۔ اچھا، یہ آنیسٹلی کوئی دو تین الگ الگ دعوتیں نہیں ہیں، ایک ہی دعوت ہے، اللہ کو ماننا صحیح طریقے سے۔ جب اللہ کو آپ مانیں گے اس کے تمام صفات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر تمام دوسری باتیں آپ سے آپ نکلیں گی۔ یعنی اللہ کو آپ مان رہے ہیں اور اس زندگی کو آپ گزار رہے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ زندگی اور اللہ میاں کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اللہ میاں ہے، اس کی ہم اتنی تعریف کر رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑا حکیم ہے، بڑا رحمان ہے، تو دنیا میں ویکھو کی ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، بالکل سمجھ میں نہیں آتی، نہ دنیا سمجھ میں آتی ہے، نہ اللہ میاں سمجھ میں آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بغیر آخرت کو مانے
نہ دنیا اور نہ دنیا کے بنانے والا سمجھ میں آ سکتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ آخرت کو تو آپ چھوڑیں نا، وہ تو جب ہوگی دیکھ لیں گے، دنیا سمجھائیں تو نہیں سمجھ میں آ سکتی. مطلب آپ یہ ضد میں اگر آ گئے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ کے اسکیم کے پوری انڈرسٹینڈنگ کے بغیر آپ سمجھ لیں گے، نہیں سمجھیں گے، فرسٹریٹ ہوں گے، ڈپریسڈ ہوں گے، معلوم نہیں کیا کیا فضول قسم کی باتیں آپ سوچیں گے. لیکن آپ یہ مان لیں کہ یہ زندگی آزمائش ہے. یار آزمائش تو پھر آزمائش ہی ہوتی ہے. مطلب آزمائش میں یہ تو کوئی بات ہوئی کہ آپ جائیں ایگزامینیشن ہال میں، سر پیپر اے والا آنا چاہیے، یہ میں نے سوال یاد کیے ہوئے نہیں. وہ پھر اللہ تعالیٰ خود آپ کو پیپر دے گا، اور اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ اس کا جو پرچہ ہے وہ آپ کے لیے امپاسبل نہیں ہے، وہ آپ کے بالکل ممکن ہے، اور اس کے بھروسے پہ آپ زندگی گزاریں. تو یہ اب میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ اب آخرت شروع ہوگی. اللہ کے بیان کے بعد اب یہ آخرت کا بیان. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی تو ہے کہ جو تمہاری روح قبض کرتا ہے رات کو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو دن میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو موت کے بعد کی زندگی کو تم نے ایک ایسا واقعہ بنایا ہوا ہے کہ تم کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی صاحب روز ہوتا ہے، روزانہ رات کو آپ فوت ہو جاتے ہیں اور پھر صبح آپ زندہ ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کدھر ہوتے ہیں کچھ نہیں پتا، دم بخود ہوتے ہیں. رات کو آج میں سو رہا تھا تو گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ کچھ دھماکے ہو رہے ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا بھائی، میں تو فوت ہو چکا تھا، مجھے کیا معلوم ہے. میرا خیال ہے بعد میں پتہ لگا کہ وہ سڑک بن رہی ہے تو اس کے دھماکے ہوتے ہیں. سو آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو یو آر گون. یہ روزانہ اللہ تعالیٰ آپ کو تجربہ کراتا ہے، ریہرسل کراتا ہے کہ وہ آپ کو مارتا ہے اور پھر وہ آپ کو زندہ کرتا ہے. آپ سوتے ہیں بے ہوش مدہوش ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا، غائب ہو جاتے ہیں. وہ آپ کی روح قبض کر لیتا ہے اور پھر آپ کو زندہ کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں اس میں کھڑا کر دیتا ہے. لیقضی اجل مسمى، کیوں؟ تاکہ وہ مدت کے جو طے ہو چکی ہے وہ پوری کی جائے. وہ رات کے آپ کی روح قبض کرنے کے بعد آپ کو پھر زندگی دیتا ہے کہ آپ اٹھیں اور آپ اپنے کام کاج کریں، تاکہ جتنی آپ کی زندگی باقی رہ گئی ہے اس کو آپ پورا کریں. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہوگا تمہارا. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا ان کام و اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. یعنی وہاں جا کے تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا اب اس کا کیا رزلٹ ہے کہ جو تمہارے سامنے آئے. یعنی تم نے جو کچھ کیا اللہ کے ہاں اس کی کیا گریڈنگ ہے کہ جو ہو رہی ہے، تو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا. بتا دے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بتا دے گا اور کہے گا کہ اب جاؤ، بتائے گا اور پھر اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. یعنی اگر اچھی کارکردگی تھی تو انعام، اور اگر بری کارکردگی تھی تو پٹائی. یہ آپ سے آپ اس میں امپلائڈ ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے حاوی ہے، یعنی سب کنٹرول میں ہے اس کے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تمہارے لیے، مقرر کرتا ہے تمہارے لیے نگران. یعنی تم ہر وقت اس کی نگاہ میں ہو اور اس کے محافظ، اس کے نگران تمہارے دائیں بائیں موجود ہیں. ایک دنیا وہ ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، اور ایک دنیا وہ ہے کہ جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے اپنے نگران تمہارے پاس مقرر کیے ہوئے ہیں. سو پوری طرح سے تمہارے اس نے تمہیں کنٹرول میں لیا ہوا ہے. حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی پر موت کا وقت آ جاتا ہے، توفت رسلنا، تو روح قبض کر لیتے ہیں ہمارے فرشتے. رسولنا فرشتے، یعنی وہ
جو بھیجے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. وہ جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ, پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف. کون اللہ؟ مولاہم الحق, جو ان کا حقیقی مولا ہے. الا لہ الحکم, جان لو کہ اسی کا سارا فیصلہ ہے, فیصلے کا سارا اختیار اس کو ہے. وہو اسرع الحاسبین, اور وہ حساب لینے میں بہت تیزی کرنے والا, بہت جلدی کرنے والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک چیز کے جو فتنہ بنی ہوئی ہے, تمہاری غفلت کی وجہ بنی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابھی بڑی دیر ہے, کہاں ہے, کوئی فیصلہ تو ہو نہیں رہا, آرام کرو. لیکن یہ جان لو کہ یہ تمہارا دھوکہ ہے. اس کے ہاں تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور فیصلہ ہو جائے. آنیسٹ ٹو گاڈ, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنی ماضی کی زندگی کے بارے میں. ہر ایک کی زندگی میں بعض بڑے واقعات ہیں. کوئی فلاں فوت ہو گیا جن کے ساتھ بڑا تعلق تھا. میں سوچتا ہوں کہ وہ جو 2-3 سال تھے جن میں ایک بڑا واقعہ ہوا, پھر اس سے اگلا ہوا اور وہ رخصت ہو گئے, تو ان 2-3 سالوں میں جب ہم وہ سال گزار رہے تھے تو ایسے کیجول تھے کہ جیسے زندگی ریلیکسڈ ہے, ایوری تھنگ از فائن, کچھ نہیں ہونا ہے. مگر جو چیز ہونی ہوتی ہے جب وہ آ جاتی ہے تو پھر آدمی کہتا ہے یہ کیا ہوا, یہ تو عجیب سی بات ہوگی, اس کو تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حساب کتاب ہے, ہمارا خیال ہے کہ وہ بہت دور ہے, وہ بہت دیر میں آنے والا ہے. وہ حساب کتاب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے. یہ تمہاری نگاہوں کا, تمہاری سوچ کا, اپروچ کا, انڈرسٹینڈنگ کا دھوکہ ہے کہ بہت دیر ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہیں, وہ بہت جلدی کرنے والا ہے. اور جب وہ ہو جائے گا تو تمہیں احساس ہوگا کہ تم دنیا میں شاید ایک صبح یا ایک شام رہے اور کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر, ان سے پوچھو کہ کون ہے کہ جو نجات دیتا ہے تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں. یعنی تمہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے, کبھی خشکی کے سفر میں گھر بیٹھے بیٹھے کوئی آفت, کوئی بیماری, کوئی زلزلہ, کوئی طوفان, کوئی موجوں کے تھپیڑے, تدعونہ تضرعا وخفیہ, تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے چپکے. لئن انجانا, کہ اگر اس نے ہم کو نجات دے دی, من ہذہ, اس سے, لنکونن من الشاکرین, تو ہم لازماً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. یہ قرآن مجید نے بار بار بتایا ہے کہ اللہ نے اپنی معرفت ہمارے اندر پیدائشی طور پر رکھ دی. یہ قرآن نے ہم کو بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ یہ کیسے ہوا. یہ ایسے ہوا کہ اس نے ہم سب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک کہیے عالم ارواح میں ہم سے یہ عہد لیا, جس کو عہد الست کہتے ہیں, کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اقرار کیا کہ بلا, کیوں نہیں. اور اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے سیکوینس میں ہمیں دنیا میں بھیجا. تو دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو اللہ کی معرفت لے کے آتے ہیں, ہم پہلے سے جانتے ہیں, یاد ہمیں نہیں ہے لیکن احساس موجود ہے. بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ریئلٹی ہوتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتے. بعض اوقات ان کی کوئی نشانی, ان کا کوئی نتیجہ ہے کہ جو ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے. جیسے سمجھانے کے لیے میں اسٹوڈنٹس کو عام طور پر بتاتا ہوں کہ عام طور پر جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اپنا کان ٹیڑھا نظر آتا ہے, ٹیڑھا کان ہوتا ہے. تو اب مجھے نہیں یاد کہ کب ہوا تھا, لیکن آئی ایم ڈیڈ شیور کہ بچپن میں کہیں میں اس کو مروڑا تو ٹیڑھا ہی ہوا. آئی ڈونٹ ریممبر دیٹ انسیڈنٹ, مگر وہ ٹیڑھا کان مجھے بتاتا ہے کہ تو نے بچپن میں کوئی بدتمیزی کی تھی تو اب یہ ٹیڑھا ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے.
سو یاد تو نہیں ہے مجھے واقعے کی، لیکن واقعے کا نتیجہ موجود ہے۔ اسی طرح سے ہم سب کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، اور وہ ہے عہد الست۔ وہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اس کی یاد آ جاتی ہے، قرآن کہتا ہے ان مشرکوں سے کہ جو جب مصیبت میں ہوتے ہیں اور موت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے شدید آفت میں، کہ وہ پھر اسی کو پکارتے ہیں گڑ گڑاتے ہوئے بھی خاموشی کے ساتھ۔ وجہ یہ کہ اندر موجود ہے بھائی، وہ تو ایک ریالٹی ہے، اس کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جیسے صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ میں جو تمیز ہے، آدمی کتنی بکواس کرے خارج میں، اندر تو اس کو معلوم ہے۔ یہ ریالٹی ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جب پکارتا ہے تو وہ بڑے خلوص کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر اس نے مجھے اس سے نجات دے دی تو میں لازماً شکر گزاروں میں ہوں۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، بتاؤ ان کو، کہہ دو کہ اللہ ہی ہے کہ جو نجات دیتا ہے تم کو اس آفت سے بھی جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، اور ہر دوسری تکلیف میں بھی وہ تمہیں نجات دیتا ہے، ہر طرح کی مصیبت سے۔ ثم انتم تشرکون، اس کے بعد پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ یہ تمہاری بد نصیبی ہے کہ تم اس حقیقت کو اپنے باطن اور فطرت میں جاننے کے باوجود کہ ایک اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کارساز ہے، وہی دعائیں سننے والا ہے، اسی کو پکارنا چاہیے، اس کو اپنی باطن میں جاننے کے باوجود تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، اوروں کو اپنی خواہشات کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے دین کے بارے میں جذبات کی وجہ سے، لوگوں میں پاپولیرٹی کی وجہ سے۔ اسی آپ جو فضول قسم کی مذہبی باتیں ہیں ان کو اگر آپ دنیا میں لوگوں کے سامنے کریں تو آپ پاپولر ہوتے ہیں، بہت بہت اچھا آدمی ہے، یہ ہماری والی بات کر رہا ہے۔ سو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں انسان کرتا ہے کسی نہ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، اور ابو اول آدمی ایروگنٹ ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے میں اپنی بات کو کیوں چھوڑوں، دس از مائی پوائنٹ آف ویو۔ سو لیکن جب مصیبت میں ہوتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی ایسی آفت آ رہی ہوتی ہے کہ جس کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقی سب کچھ جو میں نے سوچ کر اپنے اوپر طاری کیے ہوئے تھے، اپنے سہارے، وہ سب بیہودہ تھے، ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی، they were all hollow, meaningless۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ان کو کہہ دو کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں بانٹ دے گروہوں میں، ویذیق بعضکم باس بعض، اور وہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑا دے، گتھم گتھا کر دے۔ تو عذاب کی یہ مختلف صورتیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے عذاب کے آسمان سے کوئی آئے، یہ بھی کہ زمین کے نیچے سے کوئی زلزلہ آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لڑنے لگو، ایک دوسرے کو مارنے لگو، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاؤ کہ معلوم ہو کہ ایک دوسرے کے خیال رکھنے کی بجائے تم گتھم گتھا ہو۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم بدل بدل کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ لیں۔ یعنی ہم اپنی نشانیوں کو پیش کرتے ہیں ان کو بات سمجھانے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے یہ مختلف طریقے ہیں لوگوں پر اپنے عذاب کو نازل کرنے کے لیے۔ اس میں جو آخری بات ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کے ذریعے سے دوسرے بندوں کو عذاب دیتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے اللہ نے عذاب دیا ان عرب کے لوگوں کو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلا دیا اس کو آپ کی قوم نے، حالانکہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یعنی یہ کلام، یہ پیغام، یہ آپ کی قوم کے لوگوں نے ٹھکرا دیا، اور یہ حق ہے۔ یعنی حق دونوں پہلوؤں سے، ایک تو یہ کہ وہ اپنی حقیقت میں حق ہے، یعنی یہ اس کی اپنی ایک انٹرنزک کوالٹی ہے کہ وہ سچ ہے،
لیکن سچی بات ہے کہ وہ سچ کیا سچ ہے کہ جس کا سچ ہونا نظر نہیں آ رہا. کہ بندہ کہے بہت سمجھدار آدمی تو کہ نظر تو نہیں کچھ آ رہا ہے, کوئی سمجھداری کی بات تو اس نے کوئی کی نہیں ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغام کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حق ہے, اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ حق ہے, اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا حق ہونا واضح بھی ہے, بشرطے کہ کوئی آدمی اس کو جاننے دیکھنے کی زحمت کرے. تو فرمایا کہ جھٹلا دیا اس کو تمہاری قوم نے, حالانکہ یہ حق ہے, حقیقت ہے. قل لست علیکم بوکیل, آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا, کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ میں تمہیں پکڑ کر مجبور کر دوں کہ تم اس کو مانو. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس میں اس نے لوگوں کو آزادی دی ہوئی. تو اگر میں زبردستی کرنے والا ہوتا تو پھر امتحان ختم ہو جاتا. تو ایسا اختیار مجھے نہیں دیا گیا. وَلِكُلٍّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ, اور ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یعنی یہ جو میں تم کو خبردار کر رہا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عذاب آ جائے گا اگر تم نے میری بات کا انکار کیا بار بار, تو پھر تم بچو گے نہیں. یہ جو تمہیں میں نے خبر دی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے, اور ہر بڑی خبر کا, ہر فیصلے کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر تم بچ نہیں سکو گے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, اور ان قریب تم جان لو گے. یعنی جب تک وہ نہیں آ رہا تو تم مذاق اڑا رہے ہو, تم ٹال رہے ہو. جب وہ آ جائے گا تو تم جان لو گے کہ یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس کا انکار ہمیں اس نے نقصان سے دوچار کر لیا ہے, ہم اس کے نتیجے میں برباد ہو گئے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, یہ بات کہنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب وقت آ جائے گا تو یہ بچیں گے نہیں. فی الحال چھوڑ دو ان کو, لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں فیصلے کا جو وقت مقرر ہے اس کے پیچھے بڑی ڈیٹیلز ہیں, بڑی گہرائی ہے, بڑی حکمت ہے. وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گا, جب آ جائے گا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا. فار دا ٹائم بینگ لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ ٹو, انہیں چھوڑ دو. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات میں بحث کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, نکتہ چینیاں کر رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے اعراض کرو, ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری, یہاں تک کہ جب وہ کسی اس کے علاوہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر شیطان تم کو بھلا دے, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى, تو تم مت بیٹھو ان کے ساتھ یاد آ جانے کے بعد, یاد دہانی حاصل کر لینے کے بعد. مع القوم الظالمین, ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ظالم لوگ. یعنی یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہیں ان کو اللہ کا پیغام تو پیش کرنا ہے اور وہ تم پیش کرتے رہو, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو اور دین پیش کرتے رہو. نہیں, دین کوئی ایسا دین کا پیغام کوئی ایسا پیغام نہیں ہے کہ جو اتنا معمولی ہے کہ لوگ اس میں سیریس نہیں ہیں اور آپ زبردستی ان کو ٹھونس رہے ہیں, وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ غیرت کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یعنی آپ نے اس پیغام کو پیش کرنا ہے جب کسی کے اندر پیغام کو سننے کے معاملے میں سنجیدگی ہوگی. لوگ سوال کرتے ہیں, لوگ اعتراض کرتے ہیں, نو پرابلم, آپ کو جواب دینا ہے. لیکن سوال کرنا, اعتراض کرنا سمجھنے کی غرض سے یہ ایک چیز ہے, مذاق اڑانا اور ایسے اس کے بارے میں گفتگو کرنا
کہ معلوم ہو کہ وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس پر نقطہ چینیاں کر رہے ہیں، ایسے موقع پر پھر ان کے ساتھ تمہیں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے دین کی جو غیرت ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے تم وہاں سے الگ ہو جاؤ. اس لیے کہ اس موقع پر اگر تم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات جاری رکھی تو تم جتنی بات کرو گے اتنا زیادہ وہ مذاق اڑائیں گے. یہ اصل میں دین کے پیغام کے پھیلانے کی وہ حکمت ہے کہ جس کو جب آپ ملحوظ نہیں رکھتے تو پھر اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہم کو عام طور پر لوگوں میں نظر آتی ہیں. مناظرے ہو رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہیں، مختلف فورمز میں وہ اپنی بات چیخ کے بول رہے ہیں، وہ اپنا جواب دے رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے سچائی کی بات، سچائی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو آپ دوسرے کی بات سنیں دھیان سے اور اپنی بات کریں سلیقے سے. اور اگر آپ یہ محسوس کریں کہ دوسرا شخص آپ کے پیغام کے بارے میں گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ آپ کے اوپر اس وقت اپنی بات کے پہنچانے کی کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ آپ کو وہاں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات بتانے آئے ہیں، آپ کے اعتراضات سننے آئے ہیں. آپ کو حق ہے کہ آپ سوال کریں، آپ اعتراض کریں، مگر ہم پیغام کو ذلیل کرنے نہیں آئے ہیں. اس کے بعد تو آدمی بغیرت ہو جائے گا. انسان کے اندر سچائی کی ایک غیرت ہونی چاہیے. اس غیرت کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس لمٹ کو طے کرے کہ جس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی گھٹیا بات کریں تو پکڑ کے ان کے سر پہ ڈنڈا نہیں مارنا، بس شرافت سے گریز کرنا اور کٹی بھی نہیں کرنی. اگر وہ بات ختم کر دیں بے شک واپس آ جائیں. یہ ہے توازن، یہ ہے بیلنس. پتہ نہیں ہمارے لوگوں نے دین کہاں سے سیکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ان کے نزدیک گستاخی کر دی تو اس کو قتل کر دیں. کیا بدتمیزی ہے یہ! یعنی یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات مکی سورہ ہے. یہی بات سورہ انعام، سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں بالکل یہی بات کہ آپ جب وہ مذاق اڑائیں گے، مذاق یار یہ بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دین کا مذاق اڑائیں تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. بس یہ ہے وہ متوازن بات. یعنی بے غیرت ان کے سامنے نہ بیٹھیں کہ وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ ایسی بے وقوفوں کی طرح مسکرا رہے ہیں. چلے جائیں، جب ختم ہو جائے تو آپ بے شک واپس آ جائیں. اس لیے کہ بات ہم کو پہنچانی ہے. ہم اپنے تعلقات منقطع کر کے دعوت کا راستہ بند نہیں کر سکتے، مگر یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم وہاں بیٹھ کے بے غیرت بن جائیں، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم دین کے نام پر غنڈہ گردی کریں اور یوں ساری دنیا کو دین سے بیزار کر دیں. تو یہ ہے اصل میں قرآن مجید کی آیات جن کو میں گزارش کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے لوگوں نے پڑھا ہی نہیں. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ ہماری آیات کے بارے میں یہ مین میخ نکالنے کا رویہ اختیار کریں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کو کرنا شروع کر دیں. اور اگر اس دوران میں تم کو شیطان بھلا دے کہ تمہیں اٹھ کے جانا تھا تو مت بیٹھو یاد آ جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ. یعنی جیسے ہی یاد آئے اٹھ کے اوہ استغفر اللہ، یہ تو اب مذاق ہو رہا ہے. تو میں آئی ایم سوری، آپ لوگ بات کریں، میں وی کانٹ سٹ ہے. آپ کا موڈ جب ٹھیک ہو جائے وی آر ہیئر. آپ کے اگین آپ کے معقول سوالات کا جو ذہن میں آتے ہیں جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. آپ کی کرٹیسزم کو فیس کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہاں یہ مذاق اڑانا، پھپتیاں چست کرنا، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. سو ہم کہیں گے یار آپ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو کرٹیسائز اینڈ ٹو آسک کویسچنس بٹ ڈونٹ بی انسلٹنگ. یو نو، آپ میرے باپ کے بارے میں اگر انسلٹنگ ہوں گے تو مجھے غصہ آئے گا. آپ میرے پیغمبر کے بارے میں انسلٹنگ ہوں، میرے خدا کے بارے میں انسلٹنگ ہوں، یہ نہیں. سو لیٹس بی ڈیسنٹ، لیٹس ٹاک ایکڈیمکلی اینڈ ڈیسنٹلی. تو یہ قرآن نے تعلیم دی ہے. فرمایا کہ وما علی الذین یتقون من حسابہم،
اور وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. یہ اصل میں حد بتائی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک آدمی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے کہ نہیں میں نے اس کو بچانا ہے. نہیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی کو بچانے کی. ولیکن ذکرا لعلہم یتقون، سوائے یاد دہانی کے تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں، یعنی ڈریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. یہ ذمہ داری ہے. آپ کو موقع دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو پہنچائیں لوگوں کے سامنے جب وہ بات سننے کے لیے تیار. اگر وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کے اوپر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ اللہ کے پیغام کو جب موقع ہو پہنچا دیں. ان کا حساب کتاب ان کا کیا بنے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے. اٹ شوڈ بی نن آف یور وریز. یقیناً ہم سب کو ظاہر ہے کہ اپنوں کے بارے میں پریشانی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اس پریشانی کو بھی بس اسی حد تک طاری کرنا چاہیے کہ جس حد تک کہ ہماری ذمہ داری ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو بعض اوقات انسان اس معاملے میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے. تو یہ دین کے بارے میں ویسی بے غیرتی ہے. اس کے نتیجے میں تو آپ کے اندر اپنے دین کے بارے میں وہ جذبات ہی ختم ہو جائیں گے جو اصل میں ہمارے ایمان کا اصل سرمایہ ہے، کہ ہم اپنے دین کو سچا مانتے ہیں اور اس کے بارے میں مثبت جذبات رکھتے ہیں. اور دوسرا جو اس کا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ جن کو بات سمجھانا چاہتے ہیں آپ ان کو اور موقع دے رہے ہیں بیٹھ کے کہ وہ آپ کی بات سن کے مزید مذاق اڑائیں. تو آپ دعا کریں کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ جب وہ سننے کے لیے تیار ہو. خدا تعالیٰ ایسے موقع فراہم کرتا ہے. خدا کی دنیا ایک جگہ کھڑی ہوئی نہیں ہے. اس میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ بھی، ہفتے میں بھی، مہینے میں بھی اور سال میں بھی مختلف فلمیں چل رہی ہیں اور اس کے سینز بدل رہے ہیں. کوئی ذرا دیر میں بدلتا ہے، کوئی جلدی بدلتا ہے، کوئی 5 سال کے بعد بدلتا ہے، کوئی 5 مہینے میں بدلتا ہے، کوئی 5 دن میں بدلتا ہے، مگر یہ سب کچھ بدل رہا ہے. تو آپ خدا پر بھروسہ کریں، اپنے آپ کو صحیح رخ پر رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو جانیں اور حد سے آگے نہ بڑھیں اور نہ حد سے پیچھے ہٹیں. یہ توازن ہے، بیلنس، کہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. میں اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں. آیت نمبر 58 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو ان عندی ما تستعجلون به، آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہوتا میرے پاس وہ کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب کا فیصلہ، لقضی الامر بینی و بینکم، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان، یعنی میں عذاب لا چکا ہوتا. واللہ عالم بالظالمین، اگر کیا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، وہ جانتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اس کے پاس تو غیب کی کنجیاں ہیں. لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا ان کو سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے خشکی کو بھی اور سمندر کو بھی، جو کچھ اس میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا یعلمها، مگر وہ جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی دانہ بویا جاتا ہے زمین کی تہ میں اندھیروں میں. ولا رطبن ولا یابسن، اور نہ کوئی تر ہے نہ کوئی خشک ہے. الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب اپنی تفصیلات کے ساتھ اللہ کے علم میں ایک کھلی کتاب میں درج ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور تم موت کے بعد کی زندگی پر تعجب کرتے ہو، وہی تو ہے کہ جو تمہیں وفات دیتا ہے، تمہاری روح قبض کرتا ہے رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو اس میں. لیقضی اجل مسمى، تاکہ جو وقت مقرر طے ہے وہ پورا ہو جائے، تمہاری جو اننگز ہے وہ ختم ہو جائے جتنی لکھی ہے.
ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، ثم ینبئکم، پھر وہ تم کو بتا دے گا، بما کنتم تعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے حاوی ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تمہاری طرف بھیجتا ہے نگران، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک پر جب موت آ جاتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو اس کی روح قبض کرتے ہیں ہمارے فرشتے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کبھی کوتاہی نہیں کرتے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف، مولاہم الحق، کہ جو ان کا حقیقی مولا ہے، الا لہ الحکم، جان لو کہ اسی کا فیصلہ ہے کہ جو امپلیمنٹ ہوتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب کتاب لینے میں جلدی کرنے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، پوچھو کہ کون ہے کہ جو تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی اندھیروں میں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور بہت دھیمے انداز میں بھی، چپکے بھی، لئن انجانا من ہذہ، اگر وہ ہمیں نجات دے دے گا اس عذاب سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازماً ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ قل اللہ ینجیکم، کہو کہ اللہ ہی ہے کہ جو نجات دیتا ہے تم کو، منہا، اس سے بھی، ومن کل کرب، اور ہر طرح کی مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، اس کے باوجود تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، ان کو بتا دو کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں وہ بانٹ دے گروہوں میں، ویذیق بعضکم باس بعض، اور تم میں سے بعضوں کو بعض دوسروں کے عذاب کا، طاقت کا مزہ چکھائے۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیتیں بدل کر مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلا دیا ہے پیغمبر اس کو آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حقیقت ہے، سچ ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہیے کہ میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا داروغہ نہیں ہوں۔ لِكُلٍّ نَبَإٍ، ہر بڑی خبر کے لیے مستقرٌ، ایک موقع ہے، ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی کہ ان کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ کب آئے گا، سو ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ہماری آیات کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، مین میخ نکتہ چینیاں نکال رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے کنارہ کشی کیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے تم کو شیطان، فَلَا تَقُعُدْ، تو مت بیٹھو، بعد الذکرہ، یاد آ جانے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ، یعنی ظالم لوگ کوئی اور بات کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس موقع پر۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری، من شیئن، کوئی بھی، بلاکن ذکرہ، مگر صرف یاد دہانی کرانا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بھی ڈرنے والے بنیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب ہے سوال جواب کا موقع۔ پوچھ لوں یا پڑھ لوں؟ یا پڑھوں؟ اچھا، کیونکہ آپ لوگ پہلے پوچھیں گے، لیکن میں کیونکہ آواز نہیں آ رہی تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ gives relief from suffering, but what can one pray when the relief is taking a long time?
ایک دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمت حوصلہ دے کہ جو اس آزمائش کو آسان بنا دے. کوئی آزمائش بہت بڑی نہیں ہے اگر اللہ کی طرف سے انسان کو حوصلہ مل جائے اور اطمینان مل جائے، اور کوئی آزمائش چھوٹی نہیں ہے اگر انسان کے اندر وہ حوصلہ نہ ہو، اللہ کی طرف سے وہ اطمینان نہ ہو. آپ یقین جانیے کہ رات کو ایک مچھر بھی کاٹے تو بہت مشکل ہے اگر آدمی کے اندر حوصلہ نہیں ہے، آدمی کے اندر اللہ کی طرف سے ایک اطمینان کی کیفیت نہیں ہے. سب سے بڑی مانگنے کی چیز یہی ہے، اللہم اجعلنی صبوراً، کہ اللہ تو مجھے بہت صبر کرنے والا بنا، وجعلنی شکوراً، اور بہت شکر کرنے والا بنا، وجعلنی فی عینی صغیراً، اور مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے. کیا خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو آپ یہ دعا کریں اور اللہ سے حوصلہ مانگیں. کوئی لمبی آزمائش نہیں ہوتی، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اللہ سے مانگنا یہ چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں بس اسی امتحان میں ڈال کے جس کو ہم اٹھا سکیں، سہار سکیں، ہمیں حوصلہ دیں. جی آپ کی کوئی آڈیو ویڈیو یا کوئی تحریر انگلش میں ہے؟ جی میں آج کل ایک دو پروگرامز کر رہا ہوں جو اسی میں ہو جاتے ہیں فیس بک پہ، جو مجھے ایک یو کے اور ایک کچھ امریکہ والوں کے لیے کرنے ہوتے ہیں. وہ آپ اگر فیس بک کے میرے اس پہ جائیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے. میری جو وہ ہے ویب سائٹ، اس میں انگلش بھی ہے. میں آپ کو جو آپ میں سے جو لوگ واٹس ایپ میں میرے سے کنیکٹڈ ہیں، آپ کو جانتے ہیں کہ میں انگلش کے بھی ترجمہ اور کچھ تشریح بھیجتا رہتا ہوں. سو میری جو وہ ویب سائٹ ہے نا، قرآن QURAN.KhalidZahir.com، اس میں انگلش کی ہیں چیزیں، اور یہاں میں یہ کرتا رہتا ہوں. آج مجھے کسی کا واقعہ سننے کو ملا کہ وہ صاحب تھے، رات بھرے بھٹکے ہوئے، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، زندگی میں بھی تھے. تو وہ بھی عمرے پہ گئے جی، اور اس کے بعد سے ان میں ڈراسٹک چینج آیا اور وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور اس طرح نمازی بھی ہو گئے اور سب ہو گئے. تو یہ بھی وہی بات ہے نا کہ ایک معرفت شاید پیدائشی طور پہ ہوتی ہے ہمارے اندر، کہیں جاگ گئی یا کہیں بھٹک گئے یا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. دوسری چیز ایک اور بھی ہے، یہ معرفت تو سب کے اندر ہے، یعنی پیدائشی طور پر یہ معرفت تو ابو جہل، ابو لہب، فرعون بھی لے کے آئے تھے. لیکن بعض لوگوں کو ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اس کو کھو دیتے، بگاڑ دیتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو اصل میں وہ مجرم اسی لیے، ان کے پاس ایک نعمت تھی، انہوں نے اس نعمت کو ضائع کر دیا. بھائی اگر وہ نعمت تھی نہیں تو پھر تو ان کا قصور ہی کوئی نہیں. دنیا میں بڑی مزے کی چیزیں، رنگینیاں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اندر کی اس حقیقت کو ضائع کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بظاہر گمراہ ہے، دنیا کے ایسے معاملات میں پڑا ہوا ہے کہ جو برے ہیں، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے. ہم نہیں جانتے، ہم نے سنا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں. لیکن وہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس کے اندر حقیقت میں کتنی برائی ہے، وہ اس طرح کے کام کرنے کے بعد کیا اس کے اندر پچھتاوا ہوتا ہے، وی ڈونٹ نو، کچھ نہیں جانتے. اس لیے یہی تو میں نے کہا نا کہ واللہ عالم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے، ظالموں کو تو وہ جانتا ہے کہ کس کو توفیق دینی ہے، کس کو نہیں دینی. اس لیے ہم کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، سوائے ان کے بارے میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. باقی ہے کہ ہمیں اپنے لیے خیر مانگنی چاہیے، ہدایت پر استقامت مانگنی چاہیے، دوسروں کو دعوت دینی چاہیے، بات سمجھانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دعوت میں بھی
ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ہم نے بس ان تک بات پہنچانی ہے، نہ کہ ان کی زبانی فضول بکواس سننی ہے کہ جس میں بات سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، محض ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو فتوے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے؟ فتویٰ اصل میں دیکھیں ہماری تاریخ میں دو فیزز آئے۔ ایک مسلمانوں کی تاریخ کا وہ فیز تھا کہ جو سمجھیں کہ لگ بھگ 1000 سال کا تھا، جس میں مسلمان حکمران تھے، اور وہ حکمرانی چاہے مسلمان کتنے ہی بگڑے ہوئے کیوں نہیں تھے، مگر ان کے فیصلے دین کے مطابق ہوتے تھے۔ دین کے مطابق سے مراد یہ کہ جو ان کو سمجھ میں آتا تھا، جو ان کے اپنی فقہ میں انڈرسٹینڈنگ میں دین تھا۔ تو چنانچہ یہ ہوتا کہ جو بھی معاملات آتے، جیسے اب ہمارے معاملات آتے ہیں لوور کورٹس میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس میں، تو ججز ججمنٹ دیتے ہیں نا، تو یہ ہمارے جو مفتی حضرات تھے، اصل میں یہ قاضی تھے، تو یہ اپنے فیصلے سناتے تھے۔ وہ فیصلہ قانون تھا، یعنی وہ نافذ ہو جاتا تھا۔ اب وہ حکومت، سلطنت، حکمرانی ختم ہو گئی، گورے آ گئے، ان کی حکومت آ گئی۔ وہ جب چلے بھی گئے تو ان کے جانے کے بعد جن لوگوں نے نظام سنبھالا، تو وہ نظام ابھی بھی چل رہا ہے کورٹس کا۔ تو اس میں جو ہمارے مدرسے کے علماء ہیں، ان میں دو طرح کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جو نارمل ایک کورس ہے وہ 8 سال کا کورس ہوتا ہے، اس کے بعد پروبیبلی 2 سال اور ہوتے ہیں اسپیشلائزیشن کے، جن میں جو زیادہ پاپولر 2 اسپیشلائزیشنز ہیں ان میں سے ایک ہے حدیث میں، یعنی کوئی محدث بنتا ہے، اور دوسرا ہے فقہ میں، مفتی بنتا ہے۔ یعنی وہ اسپیشلائز کرتے ہیں اپنی فقہ میں مختلف معاملات کے بارے میں اوپینین دینے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ جو کوالیفائڈ مفتی ہوتے ہیں اس نظام میں، ان میں سے بعض کو بعض مدرسے اپوائنٹ کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاں پھر ایک ڈپارٹمنٹ ہے دارالافتاء، اس ڈپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں، کیا اوپینین دیتے ہیں۔ تو وہ پھر اپنا اوپینین دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنی دلیل بھی دیتے ہیں، اور مدرسے کی مہر اس پر ثبت کر دیتے ہیں۔ اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو عام لوگ ہیں، سادہ، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اگلے محلے میں جا کے آپ فتویٰ لیں تو ہو سکتا ہے کہ ویسی ہی شاندار مہر ہوگی، لیکن بات کچھ اور ہوگی۔ تو یہ اصل میں علماء کے اوپینینز ہیں، جو ظاہر ہے کہ ایک اہمیت رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کے ساتھ دلیل ہے، لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں کہ نہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرے عالم جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ بات وزنی ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے، جزاک اللہ، کہ آپ کسی اور کی بات مان لیں، یعنی جو دلائل میں آپ کو زیادہ صحیح لگے۔ تو فتویٰ اصل میں ایک ریلیجس اوپینین ہے کہ جو علماء دیتے ہیں، اور چونکہ ان میں سے بعض کو کوالیفائڈ مانا جاتا ہے، ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تو لوگوں کے ہاں اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ پھر ڈیولپ ہو گئی کہ یہ اب سرکاری فیصلہ، کس کا فیصلہ؟ اللہ میاں کا۔ نہیں، اللہ میاں کا فیصلہ تو وہ جو قرآن حدیث میں قرآن سعودی گورنمنٹ ہے، سعودی مفتیز ہے، وہ بھی ان کا ایک اوپینین ہے۔ دیکھیں، سعودی مفتیز کا جو ہوگا فتویٰ، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے سعودی عربیہ میں نافذ ہو جائے گا، اس کی ایک ایڈیشنل اہمیت ہے۔ میں اور آپ سعودی عربیہ جائیں گے تو ان کے مفتی کا جو فتویٰ ہے وہ نافذ ہوگا، اور شاید ہم بھی اس کے پابند ہوں قانون میں۔ مگر یہ بات کوئی ماننا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ہم سمجھیں کہ یہ دین ہے۔ پڑھ لوں یہ سوال ایک اور؟
सवाल कम है آج سوال کم ہے. جی آپ نے پوچھنا ہے کچھ؟ سر آپ چلیے پڑھ لیں. بے شک جو ایمان لائے جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابئی، ان میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 62. ہمارے ہاں کچھ لوگ اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں. گزارش یہ ہے کہ اصل چیز قرآن مجید سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو آپ کے لیے جنت ہے. ایمان لائیں سے مراد یہ ہے کہ وہ حقائق جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے مگر جو اپنے دلائل سے بالکل واضح ہیں، آپ نے اگر ان کا انکار کیا تو آپ مجرم ہیں. اس انکار کے بعد آپ کے نیک اعمال اصل میں بیکار ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ یہ 10 مرلے کا پلاٹ میرا نہیں ہے، یہ ایک بیوہ کا ہے، لیکن آپ اثر و رسوخ رکھنے والے ایک افسر ہیں. آپ نے وہ پلاٹ زبردستی اپنے نام کر لیا اور آپ زندگی گزار رہے ہیں ایسے کہ 5 وقت ٹائم پر نماز جماعت سے پہلے آپ تکبیر اولیٰ میں کھڑے ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں پوری شان کے ساتھ اور آپ عمرہ بھی کرتے ہیں ہر سال. یہ سب زیرو ہیں، زیرو. ان میں کسی کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے ایک حقیقت کو جان بوجھ کر ٹھکرایا ہے اور آپ اس کے ساتھ جی رہے ہیں. تو یہ ساری نیکیاں ڈرامہ ہیں. اگر بیوہ کا پلاٹ زبردستی چھین لینا یہ ایک جرم ہے تو اللہ کے پیغمبر برحق کا انکار کرنا اور اس انکار کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. لیکن یہ بات کہ کسی نے انکار کیا یا کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی یا ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی، اس کا فیصلہ آپ کریں گے یا کوئی مفتی صاحب کریں گے، اللہ کرے گا. تو یہ اس پر چھوڑ دیں. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر کسی یہودی نے کسی پیغمبر برحق کا انکار نہیں کیا اور اگر مجھے اجازت دیں نہ کسی بیوہ کا 10 مرلے کا پلاٹ چھینا اور کسی نصرانی نے اور کسی سابئی نے اور کسی مسلمان نے، تو پھر جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور اس نے نیک اعمال کیے وہ جنتی ہے. امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی. جی سر، آخرت پر ایمان تو سر کرسچنس کا بھی ہے جی جی اور ہندوؤں کا بھی اس طرح سے تو ہے کہ وہ جنم کی بات کرتے ہیں، دوسرا جنم تیسرا جنم یہ وہ، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایشور جو ہے نا وہ ایک ہی ہے. جی انہوں نے بت بنا لیے ہوئے ہیں. آئی وینٹ ٹو انڈیا فیو ٹائمس اور میں نے یہ دیکھا وہاں پہ ہر چیز کا بت ہے، ہر چیز کا وہ، لیکن وہ ایشور کا ذکر کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ٹیکسی ڈرائیور سے ایشور کیا ہے اور یہ بت کیا ہے؟ اس نے کہا بت تو ہیں ہی، ہر چیز کے ہم نے بنا لی ہیں، لیکن جو بھگوان ہے جو بڑا ایشور ہے وہ تو ایک ہی ہے. سر اس چیز سے میں بھی ویسے کنفیوز رہتی ہوں اور اچھے عمل کرتے ہیں. کرسچنس کو میں نے دیکھا ہے سر، جیوز کو دیکھا ہے، when we were there اتنے اچھے ان کے اعمال تھے کہ دل خوش ہو جاتا تھا دیکھ کر. چیریٹی بے لاس، ناٹ فار دا سیک آف دکھاوا فار اینی تھنگ، بے لاس ہی وہ کر دیتے ہیں، اتنا اتنا کچھ لکھ دیتے ہیں اپنے، بس پتہ نہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کنفیوز کیا ہوتی ہیں. ہاں سر، آپ اپنے طبیعت کے اطمینان کے لیے مسلمانوں کی طرف بھی نگاہ دوڑائیں. بالکل سر، ادھر بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل. تو اصل میں کسی کا نام نہاد مسلمان ہونا یا کسی کا ہندوؤں میں پیدا ہو جانا یا کسی کا عیسائیوں میں پیدا ہو جانا، کیا اس کے نتیجے میں جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے؟ یار اگر اس کے نتیجے میں جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے تو مجھے تو دین سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ درس دیں، میں جا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو اس دین کو مانا ہے اس لیے کہ یہ میرے دنیا کے مسئلے حل کر رہا ہے. وہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی اسکیم کیا ہے.
یہ اسکیم جو آپ بتا رہے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آئی کانٹ انڈرسٹینڈ دس کہ اللہ میاں نے پیدا کیے کوئی 22-23% مسلمان, اس نے کہا کہ تم جو مرضی گھٹیا حرکت کرو تم میرے پیارے ہو اور تم جنت میں جاؤ گے, اور خود پیدا کیے اس نے 76-77% غیر مسلم, اور کہا کہ تم غلط جگہ چونکہ پیدا ہو گئے ہو, تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے دنیا میں میں تمہیں اجر دوں گا, لیکن اس کے بعد جہنم میں ہمیشہ کے لیے سڑو گے تم. یا میرے مولا, جو خدا اس چیز کو مانتا ہے میں پہلے اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو کی چیز ہے یار, تم نے کیا سمجھا کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کو سمجھنے کے بعد جو لوگ مذہبی زندگی گزار رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو یار, آئی ڈونٹ نو, صحیح کہہ رہے ہیں کوئی غلط کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں, مطلب یہ تو آپ سوچیے کیا چیز ہے یہ. سر میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, مجھے کیا کہتی ہے اللہ میاں کے بارے میں کیا کانسرٹ ہے, وہ کیا بڑی وہ مذہبی زندگی گزار رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے گھر میں اتنا وہ ہے دین کا اور سب کچھ کہ میرے کمرے میں obviously میری جو ریڈیوگرافر ہے شی از اے کرسچن, اور جو ایک اور ہے وہ بھی کرسچن ہے. یہ لیٹی ہوئی تھی, I mean because I am a radiologist and I am a breast radiologist and I was examining the patient and she suddenly said stop please, close the door, tell this woman to go out. And I said why, what's wrong, what's happening. اور اس نے بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا she stopped me up, ڈاکٹر صاحبہ یہ غیر پتہ نہیں کیا اس نے سر ورڈ یوز کیا, مطلب جسٹ آف اٹ واز کہ یہ کرسچن ہے, یہ غیر مسلم ہے, اور میں اس کے سامنے اپنے آپ کو یعنی ایگزامن کرواؤں اور ایکسپوز کروں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. سر میں تو اس کی بات سن کے نا میرے دل میں میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن مجھے لگا کہ میں ایک چٹان کے آگے اپنا سر مار دیں. اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے مذہب میں یعنی مذہبی ماحول میں جو بات بتا دی گئی ہے, 2-3 باتیں بتا دی گئی ہیں. ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا کوئی تعلق عقل سے نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے, تم نے ماننا ہے, اور اگر تم نے نہیں مانا یا سوال کیا تو تم گمراہ ہو اور تم کمینے ہو اور تم دفع ہو یہاں سے. اور دوسری بات, یہ جو اللہ کا دین ہے یہ معلوم ہے کون سا ہے, جو میں بتا رہا ہوں, تو اس کے بعد یار بندہ کیا کرے, کدھر جائے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی کتاب محفوظ رکھی ہوئی ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بڑا مشکل تھا مسلمانوں میں. یعنی یہ جو گپیں پھیلی ہوئی ہیں, اور وہ گپیں وتھ فل کانفیڈنس لوگ بیان کرتے ہیں, گفتگو کے تیار نہیں ہوتے, لوگوں کو ایکیوز کرتے ہیں. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار کس دنیا میں رہ رہے ہیں. پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن. نہیں قرآن نہیں پڑھتے, قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. بھائی آپ کو دین چاہیے نا, دین سنیں آپ ہم سے, ہم کیوں آپ کی, ہم کس مقصد کے لیے, ہم آپ کی خدمت کے لیے. اچھا ہم آپ کو زیادہ دلچسپ دین بتائیں گے جس میں قصے بھی ہیں, جس میں کہانیاں بھی ہیں, جس میں سب کچھ ہے. اور قرآن اللہ اکبر بہت بڑی کتاب ہے, بڑی زبردست کتاب. اس کو پڑھیں, اس سے ثواب ملتا ہے, آپ کو بھی ملے گا, مرحومین کو بھی ملے گا, وہ پڑھیں. اور ایک اور بات بھی ہے, ثواب ہی نہیں ملتا, اس سے آپ کے کام کاج ٹھیک ہوتے ہیں, کاروبار بہتر ہوتا ہے, بچوں کی تعلیم بہتر ہوتی ہے, آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے, اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. قرآن یہ ہے مسئلہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا. یہ بات صحیح ہے, اگر پتہ ہوئے تو وہ اس طرح سے نہ کرے. بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارا ایک ڈرائیور ہے تو وہ ایک میری کرسچن تھی, وہ روٹی نہیں کھاتا. پتہ نہیں, میں نے نہیں کھانا. یہ بتایا گیا. ہم کھا سکتے تو تمہیں کیا ہے. اور یہ بتانا چاہیے ان کو کہ یہ رویہ تکبر ہے, اور جس نے تکبر کیا وہ تو نہیں جا سکتا جنت. وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے. اور اگر چاول بنایا آپ نے یا سالن بتایا کہ یہ میں نے لوگوں کو دینا ہے, چلو صدقے کی نیت سے بنایا, سب سے پہلے میں گھر میں نا جو بھی آپ پڑھتے ہیں میں خود کہتی ہوں کہ بچے بھی کھائیں, میں بھی کھاؤں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اچھی چیز ہے جو میں دے رہی ہوں دوسروں کو. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں صدقے کا گوشت نہیں, ہمیں نہ دینا. مجھے اس بات کا سر سمجھ نہیں آتا وہ کیا کانسیپٹ. وہ بھی ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں اصل میں ایک چیز مشہور کر دی گئی, ریلیجس اوپینین, کہ
صدقہ خیرات اور زکوٰۃ اس کے بعض لوگ مستحق ہوتے ہیں اور بعض مستحق نہیں ہوتے. جو مستحق نہیں ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو خود زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جو سید ہیں، یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو بیان کرتے ہیں. تو اب اگر آپ زکوٰۃ صدقات خیرات کے مستحق نہیں ہیں اور اگر آپ کے پیٹ میں وہ جائے گا تو آپ کے لیے وہ لقمہ حرام ہے. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر کسی خاتون نے ایک گوشت کا بنا ہوا ٹکڑا دیا اور آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے تو کسی نے توجہ دلائی کہ یہ تو صدقہ ہے. حضور کے اور آپ کے خاندان کے اوپر صدقہ لینا ناجائز تھا. اس کی وجہ تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ نے وہ سنی بات اور اطمینان سے اس کو لیا اور کھا گئے. اور آپ نے فرمایا کہ لہا صدقۃ، اس عورت کے لیے یہ صدقہ ہے، ولیہ ہدیۃ، اور میرے لیے ہدیہ ہے. میں کسی ایسے شخص کے گھر میں گیا ہوں جس کے حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں، وہ صدقے زکوٰۃ پر گزر اوقات کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے چائے آفر کی تو میں کہا میں چائے نہیں پینی، تو میں ذلیل کر رہا ہوں اس کو. میرے لیے وہ چائے ہدیہ ہے، اس کے لیے وہ صدقہ ہے. یہ بات کہ حضور کے اوپر صدقہ کیوں جائز نہیں تھا، یہ اصل میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک زمانے میں جب مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں تو جو مال غنیمت تھا اور جو مال فے تھا، مال غنیمت کہتے ہیں اس مال کو کہ جو جنگ میں جہاد میں جب دشمن سے لڑائی ہو اور دشمن بھاگ جائے تو جو کچھ چھوڑ کے جائے وہ مال غنیمت ہے. اور مال فے وہ ہے کہ آپ لڑنے کے لیے نکلے، دشمن لڑائی نہیں، بھاگ کے چلا جائے. تو یہ دو طرح کے مال تھے کہ جن کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ مال غنیمت کا 1/5 حصہ وہ اللہ کے پیغمبر کے رشتہ داروں کے لیے، اور مال فے میں تو سارا ہی ان کے لیے. وہ ایک بڑی پھر تعداد میں مقدار میں وہ چیزیں آئیں تو پھر آپ نے اپنے کو اپنے لیے بھی اور اپنے پورے خاندان، اور خاندان کو آپ نے ڈیفائن کیا. بنو ہاشم یعنی پردادا جو آپ کے تھے ان کی اولاد وہ ایلیجبل نہیں تھی. تو یہ وجہ تھی، بڑی سادہ سی وجہ تھی، اس کا کوئی تعلق. سب لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں، وہ پھر اس تصورات قائم ہو جاتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ بڑے ہیں، جو لوگ سید ہیں، ان کو تو نہیں ملنا چاہیے. ہمارے ہاں کہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان سے دوسرے سے اپنی ذات کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے بہتر ہے. تو صرف تقویٰ ہے کہ جو طے کرتا ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو اگر یہ موقع ملے کہ آپ دوسروں پر خرچ کریں تو یہ ایک بہتر آپشن ہے. آپ جان بوجھ کر تو اپنے آپ کو صدقے کے وصول کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں کریں گے، لیکن جو اس فہرست میں شامل ہو گیا اس وجہ سے کہ اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ کھاتے پیتے لوگوں کے مال میں ان کا حق ہے، یعنی یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ملے. بائی دا وے یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ دایاں ہاتھ ہے، آپ کو اس کا مرر ویو نظر آ رہا ہے. مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ وضاحت کریں کیونکہ کوئی نہ کوئی بندہ تبصرہ کرتا ہے کہ جی مولوی صاحب نے. تو یہ میں رائٹ ہینڈ سے چائے پی رہا ہوں. اگر میں آپ کو خوش کروں تو پھر میں لیفٹ ہینڈ سے پیوں گا جو آپ کو رائٹ ہینڈ لگے گا، لیکن یہ میں نہیں کروں گا. جی سر، جو میرا سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ جو فتوے کی بات سے مجھے ذہن میں آیا جی کہ ہم انگلینڈ میں تھے اور بہت بیمار تھی میری سانس، ان کی سرجری تھی اور ہم سارا وہ کرا رہے تھے اور رمضان تھا. جی اتنے لمبے روزے تھے. اچھا مجھے تو خیر ذرا سا روزہ کہتے ہیں نا روزہ لگ رہا ہے. اچھا پھر وہاں پہ وہ سر فتویٰ کی بات شروع ہوئی
خیر ہم رہے بھی بہت سال ہیں ادھر، لیکن تب سردیوں کے روزے ہوتے تھے. مجھ سے تو وہ اتنا لمبا روزہ نہیں رکھا جاتا، اور 11 بجے 10:30 بجے روزہ کھلتا تھا اور پھر 3 بجے نا سحری بند ہو جاتی تھی. تو پھر وہاں ہم نے یہ سوچا کہ ہم وہ جو فتویٰ ہے کہ اس کو مکہ کے حساب سے افطار کریں. سر یہ بات کتنی صحیح ہے؟ اور جو ایسے ناروے اور جو نارویجین کنٹریز اور جو ادھر کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنا روزہ افطار کریں؟ اور اگر کوئی انگلینڈ میں رہ رہا ہے اور پورا مہینہ اس نے روزے رکھنے ہیں تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں اس میں جو بھی بات ہوگی وہ ایک مذہبی اوپینین ہوگی، اور آپ کو اس اوپینین کو دیکھنا ہے اس کی آرگومنٹ کے لحاظ سے. میری اپنی آرڈنری اوپینین یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دن 24 گھنٹے کا ہے، دن اور رات، جی چاہے رات آدھے گھنٹے کی ہے اور دن 23.5 گھنٹے کا ہے یا وٹ ایور، وہاں وہی چیز اپلائی ہوگی کہ جو دین کا حکم ہے. یعنی روزہ رکھنا ہے اور صبح سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک. تاہم یعنی اگر آپ مکے کے حساب سے رکھیں گے تو مجھے کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزہ پورا کرو رات کے ہونے تک، تو آپ سورج کو دیکھتے ہوئے کیسے روزہ کھول سکتے ہیں؟ جی نہیں کھول سکتے. میں ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا کہ میں جہاز پہ تھا، لاہور آ رہا تھا، اور کیونکہ آپ اونچے ہوتے ہیں تو سورج بعد میں آپ کے لیے غروب ہوتا ہے، تو جہاز والوں نے روزہ کھولنا شروع کر دیا اپنے ٹائم کے لحاظ سے لاہور کے. تو میں کیا یہ تو میں کھول ہی نہیں سکتا، کیسے، میرے لیے جائز ہی نہیں. بھائی جب میں سورج کو دیکھ رہا ہوں تو سورج کو دیکھتے ہوئے میں روزہ کیسے کھول سکتا ہوں؟ البتہ دین نے آپ کو سہولت دی ہے. قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اگر آپ ان کانا مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو آپ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں اگر آپ مریض ہیں یا مسافر ہیں. یہ کیوں کہا ہے اللہ نے؟ یعنی مریض کے ساتھ کیا پرابلم لگی ہوئی ہوتی ہے؟ مریض تو آپ اس کو بھی کہیں گے کہ جس کو 99 ٹیمپریچر ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھے کوئی ضروری نہیں ہے. مریض ہو یا مسافر ہو، ان دونوں کے ساتھ جو پرابلم لگی ہوئی ہے وہ ان کے لیے مشقت، تکلیف ہے کہ جو روزہ رکھنے میں. یہ کسی تیسری چوتھی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ وجہ ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے مجھے کسی نے سوال کیا کہ میں چائنا میں رہتا ہوں، میں ایک بھٹی میں کام کرتا ہوں یا وٹ ایور جو آگ کا الاؤ ہے وہاں ہم اس کو پگھلاتے ہیں کسی چیز کو، اور مجھے اس کے قریب جانا پڑتا اور میرا مالک مجھے اس میں کوئی سہولت رمضان میں نہیں دیتا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ ویکینڈز میں ضرور روزہ رکھیں تاکہ رمضان کے مہینے کے جو بھی فیوز برکات ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، اور بقیہ جو 5 دن آپ کے ورکنگ ڈیز ہیں اگر آپ کو رمضان میں چھٹی نہیں ملتی اور آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو آپ پھر اس میں یہ نیت کر کے سوچ کے آپ روزہ نہ رکھیں کہ آپ نے بقیہ دنوں میں ان کو کمپلیٹ کرنا. تو آپ ایسا کیجیے، یہ اللہ کی طرف سے شریعت میں ایک چھوٹ ہے. میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ خاص طور پر میں کہتا ہوں ویسٹ میں، برطانیہ وغیرہ میں ان لوگوں کو کہ جو ڈیوٹی دیتے ہیں، آپ کو 9 to 5 جاب کرنی ہے، بعض اوقات سرجری کرنی ہوتی ہے اور آپ نہیں اس کو اوائڈ کر سکتے، تو یہ تو پھر آپ کے جاب کے ساتھ زیادتی ہے، اوروں کے ساتھ زیادتی ہے. تو آپ اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو اختیار کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ باقی دنوں میں ان روزوں کو پورا کریں. آپ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ویسے بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کی طبیعت میں یہ پاسبلٹی نظر نہیں آتی تو بس کچھ ہمت کر کے کچھ روزے تو رکھیں، اللہ سے دعا کریں. آپ محسوس کریں نہیں ہو پا رہا تو پھر چھوڑ دیں، پھر کچھ رکھیں اور گنتی پوری کر لیں. تو ایسا کریں. یہ مکے مدینے والا روزہ میں نہیں سمجھ آتا. تو سر مطلب کہ گرمیوں کے جو روزے ہیں اگر بہت کسی کو وہاں پہ لمبے لگیں تو وہ نیت کر لے کہ میں نے رکھنے ہیں، اور سردیوں میں رکھ لیں. انگلینڈ میں تو لیکن جب اللہ کی سہولت جب ہے تو سہولت ہے.
صرف اتنی سی بات ہے کہ سردیوں کا انتظار کرتے کرتے انتقال پرملال نہ ہو جائے. تو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ تو کوشش کرے گا کہ اتنی سردیاں بھی نہ آئیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ نے عید کے فوراً بعد رکھنا تھا تو عید سے پہلے کیوں نہ رکھ لی. تو کوئی بیلنس کرنا پڑے گا دونوں چیزوں. سر میرا کچھ ایسا ایک سوال نا نماز کے بارے میں بھی ہے. جیسے اگر 8-10 گھنٹوں کی فلائٹ ہے تو اگر آپ فجر پڑھ کے نکلتے ہیں, ظہر پڑھ کے نکلتے ہیں, تو عصر کس وقت آئے گی اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ٹائم کو کس طرح سے لوکیٹ کریں گے؟ جیسے روزے میں اللہ نے سہولت دی ہے, اور میں نے بتایا کہ اللہ کی دی ہوئی سہولت کے اندر رہتے ہوئے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, ویسے ہی نماز میں. نماز قصر میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ 2 نمازیں ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں, اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہیں. دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. تیسرا یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو آپ وضو کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نماز چھوڑیں گے کیسے؟ وہ ٹائمنگ کا پھر کیسے پتہ؟ کیا مسئلہ ہے اب ٹائمنگ؟ ظہر کی نماز ہوگی, آپ کو یہ پتہ لگا نا کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے, آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, اس کے بعد ساتھ ہی عصر کی پڑھ لی, ختم ہو گئی. اس کے بعد جب آپ کا جہاز اترا آپ کو پتہ لگا رات ہو گئی ہے. آپ مغرب, تو کرتے ہیں نا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کس کا جہاز ہے. جہاز میں نماز تو ہاں. کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ روزے نہیں جہاز میں سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے فجر کی نماز, بڑی ٹینشن ہوتی ہے. میں تو اب دیکھتا ہوں باہر فجر کی نماز, سورج نکلا نہیں نکلا, لیکن وہ بھی آپ اگر بات کر لیں ان کے جو بھی ہیں ایئر ہوسٹس اسٹوڈ وغیرہ سے, وہ بتا دیں گے. سارے راستے آپ سورج دیکھتے جاتے ہیں. واقعی ایسا ہی ہوتا ہے, وہ ٹینشن ہوتی ہے. لیکن ظہر عصر نہیں, مغرب عشاء نہیں, یہ صرف فجر کا معاملہ ہے. اس لیے کہ ظہر عصر کے معاملے میں کوئی کرتا ہے تو یہ اس کی نالائکی ہے. میں ایک مرتبہ, ہمیں ایک بڑی سہولت ہے, ظاہر ہے کوئی فلائٹ تھی, اس میں ایمسٹرڈم کے ایئرپورٹ پہ ہمیں کچھ گھنٹے رکنا تھا. تو وہ ہم نے کہا ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ وہ جب اقامت کہی تو بہت سارے لوگ شامل ہو گئے, معلوم نہیں ہوتا اتنے مسلمان ہیں. تو جب جماعت ہو گئی, ہمارے کسی بنگالی بھائی نے نماز کرائی, جماعت کرائی, تو جب ہم نے جماعت پڑھا لی تو میں نے کہا کہ یار عصر کی بھی پڑھا دیں. تو انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز ظہر کے ٹائم پہ, عصر کی نماز ظہر کے ٹائم پہ. میں نے کہا تو پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ دبئی پہنچیں گے نا تو عشاء کا ٹائم جا چکا ہوگا. تو لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی یہ سہولت اللہ نے دی ہے, اس سہولت کا اعلان ہر سال حج میں ہوتا ہے. جب میدان عرفات میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جاتی ہے, اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھتے ہیں, تو کیا مشکل کیا ہے؟ تو نہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان بنا دیا. سر تو یہ ساری نمازیں عشاء کے وقت پڑھ سکتے ہیں اگر مطلب قضا نماز کوئی نماز نہیں ہوتی, آپ کو اس کو وقت میں, آپ مجھے دیکھیں نا وجہ کیا ہے. اگر نہ مطلب پڑھ سکتے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک جہاز میں ہے, میرا مطلب جہاز میں بیٹھ کے پڑھیں, کوئی مشکل ہی نہیں. مشکل تو کوئی نہیں ہے, اگر یہ ہے کہ فقہ ٹائمنگ کا ذرا ہوتا ہے, ٹائمنگ کا ہوتا ہے ذرا کچھ. دیکھیں ٹائمنگ کیا ہے, آپ یہ معلوم کریں کہ اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے. آپ سوچیں کہ نہیں سورج پتہ نہیں ہمارے سر پہ ہے کہ نہیں ہے, 1 گھنٹہ انتظار کر لیں. اتنے مزے ہوتے ہیں اس میں, اتنی سہولت ہے. ظہر کے وقت, آغاز کے وقت سے سورج کے غروب ہونے تک کچھ 6-7 گھنٹے ہوتے ہیں, تو آپ کبھی بھی پڑھ لیں, کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس کے چھٹنے کی. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ اگر اللہ کی دین اور شریعت مشکل ہوتا نا تو پھر بڑی آسانی تھی. پھر بندہ کہتا ہے یار تسی کرو, ساڑھے بس کی گل نہیں. یا آنیسٹلی آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. جو مشکل ہے وہ یہ کہ آسان ہے, تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یعنی انسان کہتا ہے یار یہ تو اب سوائے اس کے کہ میں ضد کر رہا ہوں, میں گریز کر رہا ہوں, اس میں کچھ ہوتا ہے دل میں کہ نہیں یار مشکل چیز میرے بس کی بات نہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ اتنے بس کی بات ہے کہ اس کو چھوڑنے کا مطلب تو یہ ہے کہ میں جان بوجھ کے زیادتی کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ سر عشاء کی نماز اور قضا جو وہ صبح کے ساتھ پڑھ جاتے پہلے میرے سوال کا جواب دے کہ عشاء کی نماز قضا ہوئی کیوں. وہ جب سر کسی وقت بیمار ہو گیا یا
دیکھیں طبیعت ناٹھیک ہوئی. بیمار ہونے کی صورت میں تو یہ ہے نا کہ آپ کو خیال ہی نہیں آیا. اگر خیال آ گیا تو آپ لیٹے لیٹے پڑھ لیں. خیال تو آتا ہے کہ یہ تو نہیں کہ خیال. پر وہ ہمت کریں, اللہ سے دعا کریں, ہمت کریں. آپ لیٹے لیٹے پڑھیں, آپ تیمم کر کے پڑھیں, آپ چھوٹی پڑھیں, اور جتنی مختصر ہے اس کو آپ ختم کرنے پڑھ کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایک عیسائی یہ آیت لے کر میرے پاس آ گیا کہ یہ دیکھیے آپ بھی صحیح ہیں اور ہم بھی, یہ بات آپ کا قرآن کہہ رہا ہے. اس کو آپ یہ سمجھائیں, اس کو یہ سمجھائیں کہ یہ بتاؤ کہ جو یہودی مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ ان کو ان کی کتابوں سے معلوم تھا کہ وہ آئیں گے اور وہ اپنے یہودی ٹھیک ہیں, تو بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا, پیغمبروں کو, کہ لوگ مرضی سے آئے مانیں, مرضی سے آئے نہ مانیں. ہاں البتہ جن یہودیوں کو یہ بات ٹھیک طرح سے معلوم ہی نہیں ہو سکی کہ مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ رعایت کرے گا, اور یہ اللہ جانتا ہے. تو پوری بات کو آپ سمجھیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اس لیے نہیں بھیجے کہ لوگ اپنے موڈ سے مانیں, اور اگر ٹیسٹ نہ ہو تو نہ مانیں. جس پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ فلاں اللہ کا بندہ, اللہ کا پیغمبر, نمائندہ ہے, وہ انکار, یہ مجھے نہیں پتا کہ انکار کے لیے اللہ تعالیٰ کیا پیمانہ رکھے گا. جو بندہ یہ اعلان نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہوں, کیا وہ انکار کرتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں کہتا ہو خدا تو مجھے معاف کر دے, مگر اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می. میرے انوائرمنٹ میں اگر میں نے اس کا اعلان کر دیا تو ہمارے اصل میں جو چیز جرم ہے وہ انکار ہے. انکار کا مطلب ہے رد کرنا, انکار کرنا, ریجیکٹ کرنا, یہ جرم ہے. ایک بندے کو معلوم ہو گیا اور وہ مثال کے طور پر گریز کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یار یہ ویسے ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی تھنک دے آر رائٹ, تو یہ انکار ہے؟ مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. انکار ہے جرم جس پہ بندہ پکڑا جائے گا, اور انکار وہ کرتا ہے جس کو بات پتہ لگ جائے. تو یہ فیصلہ بھی اللہ کرے گا کہ کس کو بات معلوم ہو گئی, اور یہ فیصلہ بھی اللہ کرے گا کہ جس کو معلوم ہو گئی اس نے جو رویہ اختیار کیا وہ انکار تھا یا نہیں تھا. اور یہ فیصلہ بھی اللہ کرے گا, یہ فیصلہ بھی اللہ کرے گا کہ جو بظاہر مان رہے ہیں, نام نہاد, وہ مان رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں, یہ فیصلہ بھی وہ کرے گا ان کے ایٹیچیوڈ کی بنیاد پر. سو اس لیے خدا کے واسطے دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے اپنی خیر بنائیں. چلیں جی, میرا خیال ہے وقت بھی ہو گیا, سوال بھی پورے. روزوں کے اس سے یہ جو کئی لوگ روزے نہیں رکھ سکتے اور وہ کسی اور کو روزہ رکھواتے ہیں on their behalf, how far is this? دیکھیں جو روزوں والی آیت ہے وہ یہ کہتی ہے, ایک زمانے میں اللہ نے یہ کنسیشن دیا تھا کہ جو لوگ جن کے روزے چھٹ جاتے تھے سفر یا بیماری کی وجہ سے, اور وہ بعد میں روزے رکھ سکتے تھے, تو اللہ نے یہ کنسیشن دیا تھا کہ کچھ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک فدیے کے طور پر کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. پورے رمضان میں یا نہیں, اس کو دیکھیں, جب اللہ کی طرف سے کوئی صراحت نہیں ہے نا تو ایک ہی افطاری میں آپ نمٹا دیں یا پورے رمضان میں کر دیں, کیونکہ وہاں تو فدیۃ طعام مسکین, بلکہ افطاری بھی نہیں ہے, طعام مسکین ہے. مگر یہ سہولت اب ہمارے لیے نہیں, وہ ایک وقتی کنسیشن تھا. اب ہمارے لیے کیا ہے, ہم بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو فعدۃ من ایام اخر, ہم نے دوسرے دنوں میں روزے رکھنے ہیں. یہ جو کنسیشن تھا ٹیمپرری, یہ اللہ تعالیٰ نے وڈرا کر لیا. مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتے, تو اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اسی کنسیشن کو
یہاں اویل کر لیا جائے. میرا ایک رجحان ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایمفسائز آن اٹ, کہ سچی بات ہے کہ ان کا کوئی جواب دہی نہیں ہے, لیکن اگر وہ کسی کو کھلا دیں تو اچھی بات ہے. صرف ایک کھانا یا پورا رمضان؟ ایک روزہ ایک کھانا, کھانا. بس یہ بات, نہ کوئی اس میں تفصیلات ہیں. چلیں جی, سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بھائی صاحب آپ